میں آپ کو ڈپریشن کے مرض کا ایک بہت مفید طریقہ علاج CBT کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ اس کا مطلب ہے منفی سوچ کو متبادل سوچ اور مثبت عمل سے تبدیل کرنا۔ یہاں آپ یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سوچنے کے انداز کو بدلنے سے احساسات میں تبدیلی آتی ہے۔ اس مشق میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے خیالات آپ کے احساسات پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ ان خیالات سے ہماری مراد کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کبھی لفظوں کی صورت میں اور کبھی تصویروں کی شکل میں ذہن میں نمودار ہوتی ہیں، اور کبھی تو اتنی تیزی سے ذہن میں آتی ہیں کہ شعور کو ان کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جذبات ہم جسم میں محسوس کرتے ہیں، جیسے غم، خوشی یا غصہ۔ اگر ہم اداس ہیں تو اس احساس کی پہچان ہمیں اس کا مداوع کرنے میں مدد بھی دے سکتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جذبات اور احساسات میں تعلق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی ہمسائی کو باہر جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتی، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتی یا میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ یہ خیالات آپ کو دکھی کر دیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج اس کا دھیان کسی اور طرف تھا، تو یہ سوچ آپ کو اداس نہیں کرے گی۔ اب ایک اور مثال لیں۔ فرض کریں آپ کو گھر پہنچتے ہی یاد آتا ہے کہ آپ کوئی ضروری چیز بھول گئے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں، اوہو میں دودھ لانا بھول گیا، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ یہ خیال کہ آپ دودھ لانا بھول گئے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور اس کا مداوع شاید آپ کو بازار دوبارہ جا کر کرنا پڑے۔ لیکن اس کے برعکس یہ سوچ کہ میں کتنا بے وقوف ہوں محض ایک خیال یا مفروضہ ہے۔ یہاں ایک متبادل سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اور لوگوں کی طرح شاید آپ بھی کبھی کبھی ضروری کام بھول سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس مثال کا مقصد تھا کہ کس طرح اپنے ذہن کو متبادل سوچ دے کر آپ اپنے جذبات اور احساسات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جذبات ایک حقیقت ہیں۔ اگر کوئی غم والی بات ہوگی تو اداس ہونا قدرتی ہے، مگر منفی خیالات جو حقیقت پہ مبنی نہیں، ان کو کسی حد تک تبدیل کرنا آپ کے بس میں ہے۔ اگلی مشق میں 2 لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو اپنے تکلیف دہ خیالات اور سوچوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسے 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنی عادی سوچ کو متبادل سوچ سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی مثبت عمل کر کے منفی سوچ کی نفی کریں۔ اینڈ خود اپنا بہت بڑا نقاد ہے، اور اس کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ اپنے آپ کو ایک پسندیدہ شخص سمجھے۔ وہ کل رات ایک دعوت سے ہو کر آیا ہے اور اس کی سوچ منفی خیالات سے بھری ہوئی ہے۔ تھیراپی کے دوران چند باتیں اس کو کارآمد محسوس ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ روزمرہ کے واقعات ایک نئی روشنی میں دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ایک طریقہ جو اسے پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ذہن میں منفی خیالات آئیں تو وہ اپنے دوست رے سے ان کے بارے میں ایک فرضی مکالمہ کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ رے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہے۔ اچھا یار رے، تم یہ بتاؤ تم ان حالات میں کیا سوچو گے؟ شاید یہ کہ میں محفل کی جان تو نہیں، لیکن یار ایک اچھا دوست ہوں۔ کل رات کی محفل میں اینڈ سے چائے گر جاتی ہے اور لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ اینڈ خود بخود یکس کر لیتا ہے کہ وہ لوگ اس پر ہنس رہے ہیں۔ کل رات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بھی کتنا بے وقوف لگ رہا تھا، لیکن تم شاید یہ کہو کہ میں تصویر کے ایک رخ پر غور کر رہا ہوں، کیونکہ کل رات تو لوگ ویسے بھی ہنس رہے تھے۔ یہ یاد کر کے کہ تقریب میں لوگ ویسے بھی ہنس رہے تھے، اینڈ اپنے آپ کو ایک متبادل سوچ دیتا ہے۔ شاید کل رات کی تقریب اتنی بھی بری نہیں تھی، اور تم بھی مجھے یہی تلقین کرو گے کہ میں تقریب کی اچھی اور پرلطف باتوں پر غور کروں۔ یہ فرضی مکالمہ جو اینڈ اپنے دوست سے کرتا ہے، اس کے منفی خیالات کو تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ اسے یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اکثر تصویر کا محض منفی رخ دیکھتا ہے اور دوسرے پہلو نظر انداز کر دیتا ہے۔
اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کل رات کی تقریب سوائے چند ناگوار لمحات کے کافی پرلطف تھی۔ اس مشق سے اینٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ محفل میں اتنا تنہا اور بے وقوف نہیں لگ رہا تھا، اور یہ سوچ اس کے منفی خیالات اور اداسی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹینا اکیلی رہتی ہے اور ایک دفتر میں کام کرتی ہے۔ وہ لوگوں سے ملنے جلنے سے اجتناب کرتی ہے کیونکہ اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اسے کوئی پسند نہیں کر سکتا۔ ٹینا کہتی ہے کہ وہ دوست بنانا چاہتی ہے، لیکن جب بھی اسے اس بات کا خیال آتا ہے تو اسی لمحے اس کے ذہن میں منفی خیالات آ جاتے ہیں جو اسے دوستوں سے ملنے سے روکتے ہیں۔ حالیہ تھیراپی میں وہ اس بات پہ متفق ہوئی کہ وہ اپنی اس منفی سوچ کا جائزہ لے گی اور کچھ مثبت عمل کر کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا کچھ لوگ اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں اور اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، انہیں ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے مائل کرنے میں اس کو کچھ وقت لگتا ہے اور پھر وہ 2 دوستوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ٹینا تھیراپی کے دوران تو کافی مثبت محسوس کر رہی تھی، مگر جب فون کرنے کا وقت آیا تو اس کے ذہن میں یہ منفی خیالات آنے لگے۔ ہیلو، میں ہوں ٹینا۔ میں اس وقت بات نہیں کر سکتی، خدا حافظ۔ چلو ٹھیک ہے۔ لیکن جب حقیقتاً ٹینا فون کرتی ہے تو اس کا تجربہ مختلف اور اتنا منفی نہیں ہوتا۔ ہیلو، میں دینا ہوں۔ دیکھو، اس وقت میں کھانے میں مصروف ہوں، تو میں تھوڑی دیر بعد میں فون کر لوں تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کھانا کھا لو تو فون کر لینا۔ اچھا، بائے۔ شروع میں ڈینا کو مایوسی ہوئی کیونکہ اس نے اتنی ہمت جمع کر کے فون کیا تھا، مگر تھوڑی دیر میں لوسی کا فون آ جاتا ہے جس سے ڈینا کو دوسرا فون کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن جب وہ دوسری دوست کو بھی فون کرنے لگتی ہے تو ذہن میں پھر یہ منفی سوچیں آتی ہیں۔ ہیلو ڈینا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں باہر کافی پینے جاتے ہیں۔ ضرور، دیکھو میں جمعے کو سو اور مارک کے ساتھ کافی پینے جا رہی ہوں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ٹینا کو یقین تھا کہ لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، لیکن تھیراپی کے دوران اس نے ایک دوست سے فون پہ مکالمہ کیا اور دوسری دوست کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بھی بنایا۔ بلا مبالغہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ 2 واقعات اس کی سالوں کی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے، مگر اس کو یہ اعتماد ضرور دیں گے کہ مستقبل میں بھی وہ اس طرح کے مثبت اقدامات کا حوصلہ کر سکے۔ اس مشق نے اس کو یہ سوچنے پہ آمادہ کیا کہ لوگ اس کو پسند کر سکتے ہیں اور اس سے ملنا بھی چاہ سکتے ہیں۔ ان مثالوں سے ہم نے منفی سوچ کا 2 مختلف طریقوں سے جائزہ لیا۔ منفی سوچ جو انسان کو غمگین کر سکتی ہے۔ اینٹ اپنے دوست سے فرضی مکالمہ کر کے اور ڈینا کچھ مثبت عمل کر کے منفی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب کے ذہن میں منفی سوچیں آتی ہیں اور ہم ان کو کسی حد تک تبدیل کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ بس سوچ کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اداسی محسوس کر رہے ہوں تو غور کیجیے کہ ذہن میں اس وقت کیسے خیالات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ان خیالات کو جانچنا یا پکڑنا سیکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ ان کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں۔ پھر ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ کا دوست کیا کہے گا۔ کیا آپ تصویر کے تمام رخ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس واقعے کی کوئی متبادل وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تھا سوچ بدلنے کے لیے CBT کا مختصر جائزہ۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی ذہن میں منفی سوچ آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور یہ سوچیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال
کیوں آیا۔ اس کے لیے تھوڑی ہمت اور صبر کی ضرورت ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ کسی تھراپسٹ سے ہی مدد لی جائے۔